إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کو بند ہی کر دیں, آواز تو ہے نہیں, شور خوب ہے. لائٹ کا آواز ویسے ہی آ جائے گا. بس ٹھیک ہے, اسپیکر بند ہے نا. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت تلاوت کی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مسئلہ سمجھایا ہے. اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد فرما دینا ہی کافی ہے, لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مضمون سمجھایا ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے مجھے, میں اللہ قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان کامیاب ہوگا, نمبر 1 جس کا عقیدہ ٹھیک ہو, نمبر 2 جس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں, نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون اعمال کی دعوت دیتا ہو, نمبر 4 اگر اس دعوت پر کوئی مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو. تو نجات کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ 4. آپ اس کو درس اور سبق سمجھ کر یاد کریں. دیکھیں, ہم نے آپ حضرات کے لیے سفر کیا ہے تو کسی اہم کام کی وجہ سے کیا ہے. کوئی بندہ بھی بلا وجہ اس موسم میں گھر سے نکلتا نہیں ہے. آپ بات کو سمجھیں. اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر بات سمجھائی ہے کہ نجات کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ 4. نمبر 1 بندے کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے, نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دینی چاہیے, نمبر 4 اگر اس دعوت پر کوئی مشکل آ جائے تو دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے. تو پہلی بات ہے عقیدہ. کوئی شخص بھی اپنے عقیدے کی دعوت اس وقت دے گا جب اس بندے کو اپنے عقیدے کا علم ہو. کوئی شخص بھی دنیا میں مسنون اعمال کی دعوت تب دے گا جب بندے کے پاس مسنون اعمال کا علم ہو. ہم بحمدللہ تعالی دنیا بھر میں دین کی دعوت دیتے ہیں اور دعوت دینی بھی چاہیے. 2 کام بہت ضروری ہیں. نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا, نمبر 2 امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا. کتنے کام ضروری ہیں؟ 2. نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا, نمبر 2 امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا. یہ بات میں بڑے فراخ دلی سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں علماء دیوبند کا مضبوط ترین نیٹ ورک موجود ہے مذہب, مسلک اور دین کے حوالے سے, اور ان میں ممتاز نام ہے ہماری تبلیغی جماعت کا. اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ اس کام کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. تبلیغ کی محنت سے پوری دنیا میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ امت کو ایمان اور اعمال پہ لاتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, دنیا بھر میں امت کو ایمان اور اعمال پہ لاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ایمان اور اعمال پہ آ جائے اور پھر اسے کوئی بندہ خراب کرے, شکوک ڈالے, شبہات پیدا کرے, اشکالات پیدا کرے, اعمال پر اعتراض کرے, تو اس کو چھوڑ تو دینا نہیں ہے نا. پھر اس کے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اعمال کو بھی بچانا ہے. تو تبلیغی جماعت کا کام امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا ہے, اور جب ایمان اعمال پر آ جائیں تو ہمارے ذمے ان کے ایمان اور اعمال کو بچانا ہے. میں یہ پہلے بتا رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے کیا. ہمارے بہت سارے احباب ان 2 کاموں میں ٹکراؤ اور تعارض سمجھتے ہیں, بہت سارے احباب, اور کم علمی اور جہالت کی وجہ سمجھتے ہیں.
حالانکہ ان دو کاموں میں کوئی ٹکراؤ اور کوئی تعارض نہیں ہے. اگر آپ حضرات کا دل کریں کہ مٹھائی کھائیں تو کھا لینی چاہیے، غلط کام ہے بتاؤ. اور ابھی اگر کہنا بانٹنی ہے تو آپ نے 2 ڈبے چھیننے اور بولتے ہو آپ کو حجاب محسوس ہو رہا ہے. ابھی جلسے والے کہتے ہیں کھانے کے بعد مٹھائی بھی ہوگی تو آپ نے کہنا 1 ڈبہ مجھے، اور میں گھر سے آیا تو میرے چاچا نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ سے بھی لے آنا، برکت والی مٹھائی. اب دیکھو مٹھائی کھانے میں حرج تو نہیں ہے نا، لیکن اگر کوئی بندہ مٹھائی کھائے اور اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. کوئی بندہ کہ یار تم تو بہت غلط لوگ ہو، ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا، ٹیکے لگائے گا، گولیاں کھلائے گا، تم کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو جو بندہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس مریض کو لے جانے سے منع کرے وہ آپ کا خیر خواہ ہے. خیر خواہ وہ ہے جو کلینک کا پتہ بتائے، جو ڈاکٹر کا پتہ بتائے، جو ڈاکٹر تک پہنچائے، اسے خیر خواہ کہتے ہیں، اسے بدخواہ نہیں کہتے. میں یہی بات کہتا ہوں ساتھیوں کو کہ تبلیغی جماعت ہماری مٹھائی کی دکان ہے. آپ شوق سے کھائیں، ہر شب جمعہ پہ کھائیں، ہر روزے پر کھائیں، آپ سالانہ چلے پر کھائیں، خوب سے کھائیں. لیکن جس بندے کو مٹھائی ہضم نہ ہو پھر اس کو انجیکشن بھی لگانا چاہیے نا. تو پھر ہمارے ذمہ ہے کہ اس کو انجیکشن لگا کے ٹھیک کرو تاکہ اس کو یہ مٹھائی ہضم ہو جائے. یہ جو اس کو بد پرہیزی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. یہ جو اس بندے کے ہو یہ موشن پیچز لگے ہیں نا، اس کا علاج کرو. وہ خود بھی بدبودار ہوتا ہے اور پورے محلے کو بدبودار کرتا ہے. جن کو ہماری بات سمجھ آ جائے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جن کو نہیں سمجھ آتی وہ کہتے ہیں ہماری مسجد کا ماحول خراب کر دیا. حالانکہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، میرے بھی الحمدللہ ملک اور بیرون ملک کے سفر ہیں. آج تک پوری دنیا میں ایک مسجد بھی آپ ایسے نہیں بتا سکتے کہ جہاں میرے جانے سے ماحول خراب ہوا ہو، اور میں سینکڑوں مساجد بتاتا ہوں کہ جہاں میرے جانے سے ماحول ٹھیک ہوا. لیکن ایک منفی پروپیگنڈا چلتا ہے تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں. کیوں؟ اگر بات سن لی تو مسائل تو حل ہوں گے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نمبر 1 عقیدے کا ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ہم عقیدہ کی دعوت بھی دیتے ہیں، ایمان کی دعوت بھی دیتے ہیں، امت کو عمال پہ لاتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے احباب آپ حضرات نے دنیا بھر میں دیکھے ہوں گے کہ ہمارے کام میں جڑنے کے بعد پھر بدلتے ہیں، ہمارے آنے کے بعد پھر خراب ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو ایک بندہ سمجھاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا مذہب ٹھیک نہیں ہے، تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے، اور یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا، میں آج بھی احباب سے کہہ رہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے پورے دین کی بات کرنی ہے، پورے قرآن کی بات کرنی ہے، ساری احادیث کی بات کرنی ہے، اور پورے دین کی ہماری مجبوری ہے کہ چونکہ پورا دین جو ہمارا دین ہے تو ہم نے پورے دین کی بات کرنے ہیں. اور باقی دنیا میں جتنے فرقے اور جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ پورے دین کی بات نہیں کرتے. ان میں سے ہر ایک بندے نے 2-4 مسئلے لیے ہوتے ہیں. میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، 4 مسئلے لیے، ساتھ 4 لڑکے لونڈے جمع کیے، ایک مستقل گروپ بنا کے پوری امت کو کافر کہہ دیا اور خود اسلام کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے. یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب دانت برکاتہم کے پاس وہاں تلمبہ میں کچھ لوگ گئے بات کرنے کے لیے. مولانا نے ان سے کہا یار یہ تو ملنے کے لیے تھے، ساتھ انہوں نے بات شروع کر دی. نام ان کا جماعت المسلمین ہے اور کام ان کا جماعت المکفرین ہے. نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین، اور کام کیا ہے؟ جماعت المکفرین کا معنی لوگوں کو کافر بنانا. تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے. ابھی 4-5 بندے مسلمان ہیں، باقی پوری دنیا ہی کافر. یہ کام ہے. مولانا نے اسے ایک بات پوچھی اور بڑی معقول اور بڑی پیاری بات تھی. مولانا بات فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی قیامت کے دن یہ ایمان والوں کی اہل جنت کی کتنی صفحے ہوں گی؟ اس نے کہا جی 120. فرمایا اس ہمیں ہمارے نبی کے امتی کی کتنی صفحے ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی 80. تو مولانا فرمایا صرف دونوں کٹھے کریے تو 80 بڑھ جاتی ہے. وہ تھوڑی ایک صاف بھی نہیں بن دی، وہ 80 صفحات کتوں پوریاں کرو گے؟ یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا، اہل جنت کی صفحے کتنی ہوگی؟ 120. ان میں 40 صفحے پہلی امتوں کی ہیں اور 80 صفحے امت محمدیہ کی ہے، آخری امت کی. تو بتاؤ یہ جو 2-4 ہیں پوری دنیا کو کافر کہنے والے، آپ ان کو لے لو تو ان کی صفحے آدھی صاحب بھی نہیں بنتی، چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا. تو یہ 80 صفحے کہاں سے لاؤ گے؟ تو یہ بات ایسی ہے کہ جو بندے کو بعض باتیں بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بات تو بڑی معقول ہے، اور ایسی ایسی باتیں کریں گے الامان والحفیظ کہ جس کو سوچ کر بھی بندے کو شرم آتی ہے. میں نے کہا زیادہ مسئلے نہیں ہیں، 5-10 مسئلے لیں گے، ایک نیا فرقہ، 5-10 مسئلے نئی جماعت، 5-10 مسئلے نئی تنظیم، اور پھر امت میں گروہ بندی، پھر شرادہ بندی تقسیم کریں گے. اور ہمارے آواز کیا لگتی ہے؟
اللہ پاک نے پورے دین پر چلنے میں کامیابی رکھی ہے. ہماری یہ بات ہے نا, اللہ پاک نے پورے دین پر چلنے میں کامیابی رکھی ہے. اب ظاہر ہے مثلا میں کوئی بات, یہ آدمی عالم نہیں ہے, اب ان کو پورے دین کے دلائل کیسے آئیں گے اور بحث ان سے کریں گے؟ ان نے تاڑا ہوا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے, چلا لگاتا ہے, شب جمعہ پر جاتا ہے مسلمان آدمی, لیکن دلائل نہیں ہے. ان کو چھیڑیں گے, ہمیں نہیں چھیڑیں گے, اور جب ہم آ جائیں گے تو دوڑ جائیں گے. ان کے پاس جائیں گے, ہمارے پاس نہیں آئیں گے. جب کو نا جی ہم آ رہے ہیں کھسک جائیں گے. اچھا بھی جب تم نے مسئلہ سمجھانا تھا تو ہمیں سمجھاؤ, کیوں ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے کہ یہاں دلیل کا جواب دلیل سے آنا ہے, حوالے کا جواب حوالے سے آنا ہے, کتاب کا جواب کتاب سے آنا ہے, یا منہ لٹک جانے ہیں. اس لیے مسجد میں محلے میں دو پروپیگنڈا کریں گے. اللہ ہم سب کو ایسے شرور سے اور ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے. میں گزارش کر رہا ہوں, ہمارا پورا دین ہے نا, اب پورے دین پر ایک عالم تو چلو محنت کر کے دلائل جمع کر لے گا, عوام کے بس میں تو نہیں ہے. تو ان سے پوچھتا ہے مسئلہ تیرے پاس حدیث ہی کو نہیں, تیرے کو تو قرآن دی آیت ہی کو نہیں, تجھے تو دلیل ہی نہیں آتی. اور انہوں نے کیا کیا ہے, ایک لڑکا تیار کیا ہے جس کو ٹوٹل 5 مسئلے سمجھائے ہیں. اب بتاؤ 5 مسئلے پہ دلیلیں یاد کرنی تو آسان ہے نا, اور پورے دین پہ دلائل یاد کرنے. یہ وجہ ہے کہ جو ہمارے ساتھی کے پاس دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس دلیل ہوتی ہے. ہمارے کبھی ساتھی کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھی تبلیغی جماعت والے پورے دین پہ دلائل سنانے شروع کریں. ہم مولوی 12 سال پڑھے تو مولوی بنتے ہیں, اور تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا نصاب ہی کیا 1 سال. تو 1 سال میں تو ایک وہ بندہ جس کی 60-70 سال عمر ہے, یہ نماز ٹھیک کر لے, کلمے ٹھیک کر لے, فرض یاد کر لے تو بہت بڑی بات ہے. یہ پورے دلائل کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ لیکن جب بیچارہ دین پر آ جاتا ہے پھر اسے خراب کرنا شروع کرتے ہیں کہ تیرے پاس حدیث نہیں ہے, تیرے پاس آیت نہیں ہے, تیرے پاس دلیل نہیں ہے, تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو تقلید کرتا ہے, تو اندھا آدمی ہے. حالانکہ تقلید وہ نہیں کرتا, تقلید دونوں کر رہے ہوتے ہیں, تقلید دونوں کر رہے ہوتے ہیں. میں ساتھی کو بات سمجھاتا ہوں, ایک ہوتا ہے دلیل کے ساتھ مناظرہ کرنا, اور ایک ہوتا ہے جٹ جفا. جٹ جفا سمجھتے ہو نا, ایک ہوتا ہے دلیل کے ساتھ مناظرہ کرنا, اور ایک ہوتا ہے جٹ جفا. جٹ جفا کا مطلب کیا ہے بھائی, جتنے ہاتھ پہ گیا بندہ ہی کھانا ہے نا, پویں پیر نہ پلے, پویں کان نہ پلے, پویں گوڈا نہ پلے, اسے کہتے ہیں جٹ جفا. تو ایک عام آدمی گفتگو ہوتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا دلیل ٹھیک ہے, وہ دیکھتا کہ میں نے لاجواب کر دی ہے, میں نے اس کو خاموش کر دی. تو کبھی دلیل کام آتی ہے, کبھی جٹ جفا. تقلید کے عنوان پہ جیسے ہمارے یہاں بات چلتی ہے, ہم تقلید پہ دلائل دیتے ہیں, آیات پڑھتے ہیں, احادیث پڑھتے ہیں, دوسرا اعتراض کرتا ہے تو بات کافی لمبی ہو جاتی ہے. ایک آدمی کہنے لگا, غیر مقلد بیٹھا تھا اور بات چل پڑی تقلید پہ, تو وہ کہتا ہے استاد جی اجازت دیں تو ہم ان سے بات کریں. میں نے کہا چلو تم کر لو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, آپ کر لو. کیا پوچھتا ہے تم تقلید کرتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں. میں نے کہا دین پہ عمل کیسے کرتے؟ اس نے کہا ہم تحقیق کرتے ہیں. اس نے کہا تحقیق کا مطلب؟ اس نے کہا ہم چیک کرتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, جب بات سمجھ آتی ہے پھر مانتے ہیں. اس نے کہا پکی بات ہے؟ میں نے کہا پکی بات ہے. اس نے کہا دیکھو ہم تو مقلد ہیں, ہم تو اعتماد کرتے ہیں, اور تم تحقیق کو جب تک چیک نہ کرو تم اعتماد نہیں کرتے. اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. اس نے کہا تمہاری مسجد کا امام نماز پڑھاتا ہے, یہ استنجے کے ساتھ پڑھاتا ہے بغیر استنجے کے؟ اس نے کہا استنجا کر کے. اس نے کہا کبھی چیک کیا آپ نے؟ تمہیں اب میری باتوں پہ ہنسی آتی ہے, اور بعض لوگ مولوی صاحب نے کیوں یہ گلا شروع کی تھی, لیکن جب آپ نے پھنسنا ہے نا تو پھر آپ نے کہا یار چلو ایسی دلیل آزما کے دیکھ لو. ہمارے بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ دیندار لوگ جن کے گھر میں فتنہ داخل نہیں ہوتا ان کی ہماری قیمت نہیں ہوتی, اور جب گھر میں فتنہ آ جاتا ہے پھر کہیں گے عبد الجوار صاحب تاریخ تے لے کے دے, ہوں ٹائم تے لے کے دو, ہوں سے رابطہ کرنا, میرا موڈا بھی خراب ہو گیا, ساڑھے کار ہی فلانا موڈا آ گیا, ایک مہمان آیا وہ خراب کر کے ٹر گیا, اب کیا کرے؟ تو اس نے کیسی پیاری بات, اس نے کہا تمہاری مسجد کا امام استنجا کر کے نماز پڑھاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا تو تم نے کبھی چیک کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کی نماز استنجے کے ساتھ ہوتی ہے؟ اس نے کہا آخر یہ اتنا بڑا عالم ہے, استنجا تو کرتا ہوگا. اس نے کہا کرتا ہوگا تو تقلید ہوتی ہے, تحقیق تو نہیں ہوتی. کرتا ہوگا یہ تحقیق ہے تقلید ہے؟ انہوں نے کہا پھر کی کریے؟ انہوں نے کہا مسیح کو اجرا بناؤ, جدو امام آوے تو باری باری چیک کریا کرو, چیک کر لو نماز پڑھ لے, جنہوں بو آوے وہ نہ پڑھے. اب جب تک آپ نے یہ بات نہیں کہنی اس کا دماغ نہیں ٹھیک ہونا. کہ وہ اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. وہ اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا حسین مدنی, شیخ الحدیث مولانا زکریا. وہ اعتراض ان پہ کرتا ہے, اور آپ نے اعتراض کس پہ کیا؟ اس لونڈے پہ.
تو لوگ کہتے ہیں کوئی لہجہ ہے. میں نے کہا جو لہجہ وہ استعمال کرتا تھا کبھی آپ نے وہ بھی سنا ہے؟ تو جیسا منہ ہو ویسی تھپیڑ ہوتی ہے، جیسی روح ہوتی ہے اللہ ویسا فرشتہ بھیجتے ہیں، جیسا بندہ ہو ویسا اس کو جواب دیتے ہیں. اس میں کوئی اشکال کی بات تو نہیں ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی دلیل کام کرتی ہے اور کبھی ہم ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت کورس کراتے ہیں، اور اس میں یہ ہم دلیلیں بھی سمجھاتے ہیں، جٹ جپے بھی سمجھاتے ہیں. جیسا بندہ ہو ویسا اس کو قابو کرو. آپ بھی وہاں آنے کا ارادہ فرماؤ. آنا تو اسے جس کو اللہ نے لانا ہے، ارادے پر نیکی تو سب لے سکتے ہیں نا. اس میں کیا، یہاں سے اب گاڑی پر بیٹھو سرگودے والی پر، سرگودا سے 14 کلومیٹر پہلے بالکل روڈ کے اوپر ہے 87 جنوبی، روڈ کے اوپر ہے. جب وہاں دیکھیں کہ بورڈ لگا ہوگا، مدرسہ بنا ہے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات. اور ہم نے بالکل اپنی جماعت کے طرز پہ کام شروع کیا ہے. بستر اپنا لے کر آئیں، کرایہ اپنا جیب میں ڈالیں اور 3 دن ہمارے پاس پڑھیں. اللہ کی ذات پر میں بھروسہ کر کے کہتا ہوں اگر 3 دن آپ نے ہمارے پاس لگا لیے، پھر آپ ماہانہ 3 دن جماعت کی ترتیب پہ لگائیں گے تو میں کوئی بندہ خراب نہیں کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیوں؟ ہم نے امت کو ایمان پر لانا بھی ہے، اور جو ایمان پر آ جائے اس کے ایمان کو بچانا بھی ہے. دونوں کام کرنے. امت کو امال پہ لانا بھی ہے، اور جو امال پر آئے اس کے امال کو بچانا بھی ہے. تو کبھی دلیل سے بات چلتی ہے اور کبھی جڑ جپے ہوتے ہیں. دلیل ہے تو دلیل دے دیں، نہ دلیل ہے تو جڑ جپا لگا دیں. اب اس کو چپ تو کرائے نا، اور اتنی دیر میں ہمیں فون کر دیں. جب ابھی مثلا بہت سارے حضرات ہیں انہوں نے میرا نام سنا ہوگا، سب کو نہیں پتا. ہر انگریزی ماہ کی 12 تاریخ جامعہ حقانیہ فیروز پور روڈ کینچی امر سدو، یہ بالکل پیکیجز فیکٹری کے ساتھ ہے. آپ عبدالبار صاحب اس کو جانتے ہیں. ہر انگریزی ماہ کی 12 تاریخ عشاء کی نماز کے متصل بعد میرا ماہانہ درس ہوتا ہے. چلو آپ کے لیے سرگودا آنا مشکل ہو تو یہ شفقت تو کر سکتے ہو نا، 40 مہینے بعد وہاں آ جائے اور آ کر پونا گھنٹہ بیان سن لے. اور بالکل جماعت کی طرز پہ ہوتا ہے. نماز ہوگی، نماز کے متصل بعد بیان شروع ہوگا اور پونے گھنٹے بعد بیان ختم ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ بڑے آرام سے 8:30 9 بجے واپس گھر پہنچ جائیں گے ایک ماہانہ بیان سن کے. تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ساتھیوں کو نا کبھی باتیں سمجھاتا ہوں. ایک عیسائی پادری کا ایک عالم سے مناظرہ ہوا. مناظرہ اس بات پہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بیٹے نہیں. عیسائی پادری نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مسلمان نے کہا اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے. اب پادری اور عالم کی بحث چلتی رہی اور 3 گھنٹے دلائل چلتے رہے. کوئی بات نتیجے پر پہنچ نہیں رہی تھی. دلیل جواب دلیل جواب دلیل جواب. وہاں پہ ایک جٹ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب اگر اجازت دو تو اس سے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک گل میں بھی کرا. مولوی صاحب نے کہا بہت کھراٹ پادری ہے، یہ مجھ سے قابو نہیں آ رہا، تو کس بڑھے گا. انہوں نے کہا تسی اگر اجازت دیو تو گل میں کر لاں. انہوں نے کہا کر لیں. وہ عیسائی پادری کو جٹ کہنے لگا. اس نے کہا یہ بتا اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اللہ کی عمر. اس نے کہا اللہ تو ہمیشہ سے ہے، کروڑاں ارباں سال تو بڑی اسی تو گنی نہیں کر سکتے، اللہ تو بہت بڑا ہے. اس نے کہا اچھا کوئی نہیں گل کر رہے ہیں ناراض نہ ہوا کرو، ڈانٹا نہ کرو. میں چپ ہو گیا گل کر لے تو غصہ کیوں چڑھ گیا. اور مشہور میرے بارے میں کہ بہت گرم ہے، اس کو مسجد میں نہ بلانا، لڑائی ہوگی. اور میں ٹھنڈا ہو تو غصہ چڑھتا ہے. اپنا تھوڑا سا پارا لو رکھا کرے. اتنی جلدی لڑائی نہ کیا کرے. اور بیان کے دوران کسی کے موبائل کی بیل بج جائے نا تو جان بوجھ کر بیل کھلی کوئی بھی نہیں رکھتا. آدمی بھول جاتا ہے. بولنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے، ہم نے معاف نہیں کرنا. جس کو اللہ معاف کر دے کچھ آپ بھی گنجائش نکال لیا کریں. آدمی بھول جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب بات اچھی طرح سمجھیں. تو دلیل دیتے رہے. جٹ نے کہا، اس نے کہا عیسائی پادری سے کیا پوچھا؟ اللہ کی. انہوں نے کہا بڑی لمبی. اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ کی طاقت کس نے ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انہوں نے کہا اللہ دے پتر کتنے نے؟ انہوں نے کہا جی ایک. عمر کتنی ہے؟ غیر محدود. طاقت کتنی ہے؟ بہت زیادہ. بیٹے کتنے ہیں؟ یہ. اس نے کہا کھو تیرے پترا پھر مینو خدا من جی 50 سال عمر دے 10 پتر نے. کوڑے دیا پترا چوڑے آ جا تو مینو خدا من، میرے 50 سال عمر 10 پتر میں جمی پھرنا، یہ خدا دا ایک پتر یہ خدا ہے. اس جواب کا پادری کے پاس دلیل کا کوئی جواب موجود ہے؟ کیوں دلیل نہیں دیے؟ جٹ. ہم چونکہ جٹ ہے نا، ہمیں جٹ جپے بھی آتے ہیں. مولوی ہمیں دلیل